الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر الکبیر المتعال الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی۔ کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، یہ کوئی گھنٹوں اور دنوں کا کام نہیں، اس کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے، لیکن مختصر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج بھی اسی خلیفہ ثالث، خلیفہ رسول، ذو الحجرتین ذو الشرکتین، دوہرے داماد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہی آج بھی بات کروں گا کہ 18 ذی الحجہ کو، جو آج کا دن آج بھی 18 ذی الحجہ ہے اتفاق سے اور جمعہ کا دن بھی ہے، اسی دن 35 ہجری کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ سازشیوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا۔ 40 دنوں تک پابند رکھا، آپ کو قید میں رکھا، اور 40 دن قید گزارنے کے بعد روزے کی حالت میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی میں اس واقعے کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ سن 6 ہجری
1400 صحابہ کرام اور بھی ساتھ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ تو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کو روک لیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ دونوں طرف سے جرگے آتے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مشیر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں اور مشرکین کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ آپ بات کریں، مذاکرات کریں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہیں یہ بات بتا دی، ان کے سامنے رکھ دی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے طواف کر کے چلے جائیں گے۔ یہاں پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ آپس میں چھیمے گوئیاں باتیں کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے ساتھیوں، عثمان خوش نصیب ہے، عثمان کی قسمت اچھی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان گیا، اتنا تو ہو جائے گا، اللہ جانے ہمیں اجازت ملتی ہے کہ نہیں، اللہ جانے ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ نہیں مکہ جانے۔ لیکن حضرت عثمان خوش نصیب ہے، وہ طواف کر جائے گا، عمرہ کر جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کی یہ بات سنی تو قریب آ کے کہتے ہیں، او میرے صحابہ یہ کیا کہہ رہے ہو آپس میں؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان ہم میں خوش نصیب ہے، وہ عمرہ کر لیں گے، طواف کر لیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، او میرے صحابہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا تو یہ خیال ہے کہ وہ عمرہ کر لے گا، طواف کر لے گا، لیکن میں محمد کا عثمان پہ یہ گمان ہے کہ میرے عثمان کے ساتھ جب میں محمد الرسول اللہ نہیں ہوں گا تب میرا عثمان عمرہ نہیں کرے گا، میرا عثمان طواف نہیں کرے گا۔ عثمان عمرہ بھی نہیں کرے گا، طواف نہیں کرے گا جب تک میں محمد عثمان کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہوا، مشرکین نے کہا، عثمان اب آپ آئیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں لیکن باقیوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ ہماری گردن کیسے اونچی نظر آئے گی؟ پھر یہ تو ہماری بےزتی ہے، توہین ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے جب یہ آفر کی کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، فرمایا میں اکیلا عمرہ نہیں کرتا، جب میرے ساتھ اللہ کے رسول کو آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں بھی عمرہ نہیں کر سکتا۔ یہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی، انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا۔ جب انہوں نے اس طرح جواب دیا، قید کر لیا، اور یہاں خبر آپ پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اور صحابہ کرام میں ہلچل مچی، سارے پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور سارے صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں، اے میرے صحابہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے، اب یہاں دو باتوں میں سے ایک ہونی ہے، یا ہم 1400 یہاں پر شہید ہو جائیں گے یا حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ یا حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے گا یا ہم 1400 یہاں پر شہید ہو جائیں گے۔
اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجیے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شہید نہیں کیا بلکہ انہیں تو قید کر لیا گیا تھا، لیکن آپ تب خبر آپ پہنچی کہ وہ شہید ہو گئے۔ آپ 1400 صحابہ کرام سے حضرت عثمان ابن عفان کا بدلہ لینے پر بیعت لے رہے ہیں، تو ذرا آپ بتائیے یہ بیعت اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو یہ پتا ہوتا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، حضرت عثمان کو تو قید میں رکھا گیا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا۔ آپ پہ درود بھیج رہے ہیں، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ درود آپ سنتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تو دنیا سے رخصت کر گئے، لیکن اس وقت آپ زندہ ہیں، اسی بدن میں آپ کی روح ہے۔ لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں نے بھی آپ تک درود نہیں پہنچائی کہ یا رسول اللہ آپ تو بدلے کی بیعت لے رہے ہیں 1400 صحابہ کرام سے، لیکن وہاں مکے میں آپ کا صحابی حضرت عثمان تو آپ پہ لگاتار درود پڑھتا جا رہا ہے۔ صرف ڈرامے بنائے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے، ادھر پڑھو تو فلاں پہنچاتا ہے، ادھر پڑھو تو فلاں پہنچاتا ہے۔ صحیح عقیدے والے بن جاؤ۔ مجھے امید ہے آپ سے، ایسے لوگ میں نے نہیں دیکھے، خدا کی قسم قرآن سامنے پڑھا ہے، دین سے اتنے محبت کرنے والے لوگ میں نے کسی جگہ نہیں دیکھے۔ صرف یہ بات ہے کہ نظریاتی بن جاؤ بس۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیعت لے رہے ہیں کہ دو باتوں میں سے ایک ہونی ہے، یا تو عثمان کا بدلہ لیا جائے گا یا سارے میں محمد سمیت یہاں شہید ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں حضرت عثمان میں قربان جاؤں تیری شان و رتبے پہ کہ یا اللہ کے پاک پیغمبر نے بلا انتظار کیے اپنے آپ سمیت 1400 صحابہ کرام کو تجھ اکیلے عثمان پہ قربان کر دیا ہے۔ قربان کرنا تھا نا، اور کہتے ہیں خائن تھے۔ یہ آج کل بدبودار اٹھ جاتے ہیں اور صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں 1400 صحابہ کرام کو سمیت اپنے آپ رسول اللہ نے حضرت عثمان کے بدلے میں، آپ کے بدلہ لینے میں، شہادت کے لیے، قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ ان میں حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، ان میں صدیق اکبر بھی ہیں، ان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو قرآن نے اس بات کو ذرا، اس بیعت کا ذکر کیا قرآن میں۔ اللہ کو یہ بات، یہ انداز اتنی پسند آئی، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اگر آپ گرامر سے واقف ہوتے ہیں تو لام حرف تاکید ہے، لام تاکید ہے، اور یہ قد حرف تحقیق ہے، اور جہاں پر لام تاکید قد حرف تحقیق پہ داخل ہو جائے تو پھر قسم والا معنی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے اپنی ذات، اپنی جلال، اپنی بڑائی کی قسم ہے، رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا ہوں۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ کیکر کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تو سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ تو حال بھی جانتا ہے، اللہ کو تو ماضی کا بھی علم ہے، اللہ مستقبل کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں ان مومنین سے راضی ہو گیا ہوں، اور کیوں یہ اعلان کر رہا ہوں، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان
ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا ہے، لیکن ان کے باوجود بھی میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جتنوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی عام بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ان کی تھوڑی شان و عظمت کی باتیں ہیں، ہاں تھوڑی شان ہے یہ۔ اور جب دنیا میں حیا کا تذکرہ کیا جائے گا، اگر دنیا میں صداقت کی بات کی جائے گی تو حضرت صدیق اکبر کو یاد کیا جائے گا، اگر عدالت کی بات ہوگی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کیے جائیں گے، اور اگر شجاعت و بہادری کے چرچے ہوں گے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جائے گا، اور اگر حیا کی بات ہوگی تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جائے گا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن مجلس لگی ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ آپ کی پنڈلی مبارک ننگی ہے لیکن آپ نے پنڈلی مبارک نہیں چھپائی۔ حضرت فاروق اعظم نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے کے فرمایا اجازت ہے آپ آ جائیں۔ فاروق اعظم آئے لیکن آپ نے پنڈلی مبارک نہیں چھپائی، اور جب حضرت عثمان ابن عفان آ گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک پہ پردہ ڈال کے اسے چھپا لیا۔ صدیقہ کائنات نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ میرے بابا جان آ گئے، آپ نے پنڈلی مبارک نہیں چھپائی۔ فاروق اعظم آئے پھر بھی آپ نے پنڈلی نہیں چھپائی۔ حضرت عثمان ابن عفان جب آئے تو آپ نے پنڈلی مبارک چھپا لی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، او میری عائشہ میری خمیرہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ تبھی کہیں گے جب مفتی صاحب تعالیٰ سے آئیں گے اور آپ کو بار بار کہیں گے، ہاں میرے ساتھ یہ آپ بڑی بے وفائی کرتے ہیں لیکن خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ یا عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور یہاں ضمن میں ایک اور بات میرے استاد محترم سے میں نے سنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کفتی کو منہ مار کے اس کا کام تمام کر دیا، اسے مار دیا، ایک موقع لگایا فرعونی کو، وہ مر گیا۔ اب فرعون کی عدالت میں فیصلہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ ایک بندہ کے کہنے لگا اے موسیٰ آپ کے خلاف پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ نکل جائیں یہاں سے، بھاگ جائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نکلتے ہیں اور میلوں کا سفر طے کر کے پہنچتے ہیں جب مدین میں، تو وہاں ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے اور وہاں لوگ اپنی جانوروں کو سیراب کیے جا رہے ہیں، لیکن سائڈ پہ دو لڑکیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ آپ سائڈ پہ کھڑی ہیں، اپنی جانوروں کو پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی یہاں غیر محرم مرد ہیں اور یہاں پہ ہم پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں، اور عذر یہ ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ کسی کام کرنے کے لائق نہیں ہے، کام نہیں کر سکتے، کمزور ہے، اور جب تک یہ مرد اپنے جانوروں کو مویشیوں کو سیراب نہ کر جائیں تب تک ہم یہاں کھڑی رہتی ہیں، انتظار کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا کے سیراب کر دیا۔
اور خود جا کے بھوک لگی ہے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ میرے مالک جو کچھ تو میرے لیے نازل کرے گا میں اس کے سامنے اس کے لیے محتاج بیٹھا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم جب تو میرا محتاج ہے تو میں صرف کھانا ہی نہیں بلکہ میں کھانا بنانے والی کبھی تیرے لیے انتظام کر دیتا ہوں۔ اتنے میں قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دو لڑکیوں میں سے ایک حیا کی چادر اوڑھ کے وہاں آ رہی ہے، کہنے لگی ہے نوجوان ہمارا باپ آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جب گئے گھر تو پوچھا کہ بھائی جوان کیا کرتے ہو؟ بھائی کچھ نہیں کر رہا۔ غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہیں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک تمہاری نکاح میں دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے میرے پاس 8 سال یہاں رہنا ہوگا۔ آپ نے 8 سال یہاں گزارنے ہوں گے، اور اگر آپ 10 پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے ایک احسان ہوگا، لیکن 8 سال میری طرف سے شرط ہے۔ بہرحال آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزار دی۔ اب وہ عالم لکھتے ہیں کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں اور اسی سوچ کے اندر مگن ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے لڑکیاں تھوڑی تو نہیں تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے شادی کرنے کے لیے خواتین تھوڑی تھی، لیکن آپ نے مدین کی لڑکی کے لیے 10 سال کا شرط کیوں قبول کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ تو میں سوچ سوچ کے اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ قرآن نے اس لڑکی کے قد کو ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ اتنے قد کے مالک تھی، قرآن نے اس کے زلفوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہے، قرآن نے حسن کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے تمشی علی استحیاء، وہ لڑکی بڑی حیادار تھی، وہ بڑی حیادار تھی، وہ حیا کی چادر اوڑھ کے آنے والی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے 10 سال گزار دیے تھے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، ایک باغ میں گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، فرمایا آ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، اجازت مل گئی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اجازت مانگی تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے مجھے فرمایا اے ابو موسیٰ جائیں حضرت عثمان کو بشرہ بالجنت، آپ کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ پہ بڑے امتحان نے آنا ہے، آپ پہ ایک بہت بڑا امتحان آنے والا ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات سنی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حمید اللہ، حضرت عثمان نے اللہ کی تعریف کی، ثم قال، پھر کہنے لگے اللہ المستعان، اللہ ہی مستعان ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ ہی اگر کوئی امتحان کوئی آزمائش آئے گی بھی تو میں اللہ سے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ میرے دوستو یہ دین جو ہم اور آپ تک پہنچا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، یہ دین کا جو قداور یہ تناور درخت آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی جڑوں میں پانی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا خون شامل ہے۔ ہم تو بالکل جیسے حلوہ کی پلیٹ سامنے پڑی ہو ایسا تیار ہمیں مل چکا ہے، اور پھر بھی ہم اس میں کوتاہی کریں، پھر بھی ہم اس میں غداری کریں۔
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک دن وہ دن بھی آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لولو فیروزی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز ادا کیے جا رہے ہیں، اور ابو لولو فیروزی نے آپ میں خنجر گھونپ دیا اور آپ کو اتنا زخمی کر دیا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی. آپ کو صحابہ کرام گھر لے کے آ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ صحابہ کرام دوات لگا رہے ہیں، لیکن وہ خون کے فوارے کے ساتھ پھر وہ باہر نکل آ رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب رہنا، اب دنیا میں رہنے کا وقت نہیں، اب جانے کا وقت آ گیا. حضرت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور دو کام کرتے ہیں. ایک کام یہ کیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ دوڑ کے جا ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ کے حجرے میں دو یاروں کے ساتھ ہی میری قبر کے لیے اجازت مل جائے. اگر آپ کی اجازت ہے تو حجرے میں آپ کی جو دو یار مدفن ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی کے ساتھ مجھے اجازت مل جائے. لہٰذا اماں نے اجازت دی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی. اور دوسرا کارنامہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تو وہ یہ تھا کہ 6 بندوں کے نام دیے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 صحابہ ہیں. ان میں سے 3 دنوں کے اندر ایک کو خلیفہ بنا لیجئے، ایک کو خلیفہ مقرر کریں، لیکن چوتھا دن نہ آئے، 3 دن کے اندر خلیفہ مقرر کریں. جب آپ شہید ہوئے، انشاءاللہ یکم محرم الحرام آ رہا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان پہ بھی بات کریں گے. جب آپ شہید ہوئے، یہ 6 بندے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو اپنے دوسرے یار کے مقابلے میں بیٹھ جائے، اس کے حق میں بیٹھ جائے، خلافت سے دستبردار ہو جائے. تو 3 صحابہ بیٹھے. ایک بیٹا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ میں اپنا حق عثمان کو دیتا ہوں. ایک بیٹا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کہ میں اپنا حق عثمان ابن عفان کو دیتا ہوں. اور ایک بیٹا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے حق میں بیٹھ گیا. اب کتنے رہ گئے؟ 3 صحابہ ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اعلان کر دیا کہ او عثمان و علی میرے یاروں، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، لیکن آپ دونوں پہلے مجھے یہ ضمانت دے دیں کہ آپ دونوں مجھ پہ اعتماد کریں گے. دونوں نے کہا بالکل ہم اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں. فرمایا اے عثمان، اگر میں آپ کو خلافت نہ دوں، میں علی کو خلافت سونپ دوں تو آپ اس کا بیعت بھی کریں گے اور آپ علی المرتضیٰ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، مدد معاونت بھی کریں گے. فرمایا بالکل میں کروں گا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے علی، اگر میں عثمان کو خلافت دوں تو آپ یہ ضمانت دے دیں کہ آپ بیعت بھی کریں گے عثمان سے، آپ مدد معاونت بھی کریں گے. فرمایا بالکل کریں گے. اب دونوں کو اٹھائے اور صحابہ کے بیچ لے کر آئے. انداز ذرا دیکھیے، سمجھداری دیکھیے. صحابہ کرام سے پوچھنے لگے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او میرے یاروں، اے نبی کے صحابہ، یہ 2 بندے ہیں
ان میں سے جس کو بھی خلافت دی دوسرا اس پہ بیعت کرے گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ اب دونوں کو معلوم نہیں کہ بھائی کس کو بنائے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کر کے یوں انگلی بلند کر کے اعلان کر دیا کہ میں خلافت کے لیے نام جو لیتا ہوں میں حضرت عثمان ابن عفان کا لیتا ہوں۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے اور سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر صحابہ کرام دوڑ دوڑ کے آئے، ایک ہجوم بن گیا اور آپ کے ہاتھ پہ تمام صحابہ کرام نے بیعت کیا، آپ خلیفہ بنے۔ لیکن اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل رقبہ چھوڑ کے گئے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سالوں کے اندر 44 لاکھ مربع میل تک اسے پہنچایا۔ 22 لاکھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر گئے تھے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل، کابل بھی فتح ہوا، افریقہ بھی فتح ہوا، کرمان بھی فتح ہوا، یہ سارے علاقے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ایک مسئلہ اور بڑا کارنامہ کہ جب علاقے فتوحات ہوئی تو قرآن کریم کے عبارات جو ہے قراءات یہ مختلف ہیں۔ ایک صحابی نے خط لکھ کے بھیجا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ قرآن کریم کے چند نسخے تیار کریں کہ مختلف علاقوں میں اسے ہم تقسیم کریں تاکہ لوگ اسے پڑھیں، کیونکہ قراءات مختلف ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ اجمی علاقے بھی تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی کمیٹی بٹھائی اور 6 نسخے قرآن کریم کے تیار کیے اور فرمایا یہ قریش کی زبان میں ہے، اسے آپ تلاوت کیجئے، اسے پڑھا کریں، اور یہی وہ نسخہ ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ آپ حکومت کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو جائے، جہاں پر اسلام ترقی پانے لگتا ہے تو وہاں پر سازشی بھی اپنا کام انجام دیتے ہیں، وہ اپنی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو سازشیوں کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو سب سے زیادہ الزامات ان پہ لگائے ہیں اور سب سے زیادہ تکلیفیں دیے، عبداللہ ابن سبا کے نام سے ایک یہودی تھا، وہ الزامات لگائے جا رہا ہے، اپنا کام کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کمیٹی مقرر کی اور فرمایا کہ ان لوگوں کو یہاں پر بلاؤ کہ یہ اپنے الزامات یہ بتا دیں، لیکن وہ نہیں آئے، اس لیے کہ وہ اگر ان کی صفائی ہو جاتی تو پھر ان کے پاس کیا رہتا، ان کی سازش تو کامیاب نہ ہوتی۔ ایک دن آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حج کے لیے جا چکے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سازشیوں نے جب دیکھا کہ سارے صحابہ کرام جا چکے ہیں عمرے کے لیے، صحابہ حج کے لیے جا چکے ہیں، کچھ تھوڑے صحابہ کرام رہ گئے مدینہ میں، 900 بندوں نے آپ پر حملہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر محصور کر دیا، گھر کے اندر انہیں بند کر دیا، اور 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 4 دن 5 دن 10 کے دن کے لیے نہیں، بلکہ پورے 40 دن حضرت عثمان کو قید میں رکھا، 40 دن تک قید میں رکھا۔ اور جب آخری دن آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے رکھنا شروع کر دیا، روزے رکھ رہے ہیں، اور ایک دن جس دن شہادت ہو رہی، صبح سے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج میری شہادت ہونے والی ہے، اس لیے غسل کیا، صفائی کی اور پیجامہ پہن لیا کہ اگر شہید ہو بھی جاؤں تو پھر بھی میری سطر وہ ننگی نہ ہو جائے، اتنے باحیات ہیں۔ تو اپنی گھر والی سے صبح ہی بتا دیا تھا، دن کا وقت ہے، اور دیوار پہ چڑھ کے کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کیونکہ سارے باہر کھڑے ہیں، 900 بندوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اعلان کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں کہ اوے لوگوں، آپ بتائیں
جب مسجد نبوی کے لیے جگہ کم پڑ گئی تو جگہ خرید کے مسجد نبوی کے لیے کس نے وقف کی تھی؟ سب نے کہا انتا، تو نے عثمان، تو نے جگہ خرید کے مسجد نبوی کی توسیع کر دی۔ فرمایا آج اسی مسجد نبوی کے اندر مجھے نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال کیا، آپ بتائیں بیر روما کو مسلمانوں کے لیے کس نے خرید کے وقف کیا ہے؟ سب نے کہا تو نے عثمان۔ فرمایا آج میں 40 دنوں سے پانی کے ایک بوند بوند کے لیے ترس رہا ہوں، آج اسی کنویں کے ایک بوند پانی مجھے پلانے سے روکا جا رہا ہے۔ تیسرا سوال کیا کہ آیا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ نہیں کہا ہے؟ جب بیت رضوان میں اللہ کے رسول نے فرمایا او صحابہ یہ میرا ہاتھ ہے، اس پہ اپنا ہاتھ رکھو، یہ اوپر میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہوں، تو ذرا آپ بتائیں میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ ہاتھ کبھی زندگی میں خیانت کرنے والا ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ، تو فرمایا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا ہے یا نہیں؟ تو سب نے کہا ہاں بالکل دیا ہے۔ فرمایا آج اسی ہاتھ پہ خائن ہونے کے الزام لگا رہے ہو، یہ خیانت کر رہا ہے۔ اور آخری بات میں پوچھنے لگا ہوں، کہنے لگے کہ قتل 3 وجہوں سے جائز ہے، یا تو بندہ مسلمان و مرتد ہو جائے، میں مرتد بھی نہیں ہوا ہوں، کیسے آپ مجھے مار رہے ہیں؟ یا شادی شدہ ہو زنا کر جائے، اسے سنسار کر کے قتل کیا جاتا ہے، یا کسی کو قتل کیا ہو اس کے بدلے میں قصاص میں اسے مار دیا جاتا ہے۔ میں نے نہ زنا کیے اسلام کے بعد تو کی نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی میں کبھی بد کرداری کی طرف نہیں گیا، اور میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ سب نے کہا ان سب باتوں کا پتہ ہے، لیکن آپ کو ایک صورت میں چھوڑا جائے گا، وہ صورت یہ ہے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ امیر المومنین ہیں، 40 دنوں سے آپ کو قید میں رکھا گیا ہے، آپ دانا بند کر دیا ہے، آپ اجازت دیجئے یہ چند تخریب کار ہیں، انہیں ہم ٹکانے لگا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ عثمان میں یہ نہیں، نہ علی میرا بھائی، میری چاہت یہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے مدینے کی گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ بھئی خون بہے، کوئی بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، کوئی انہیں کچھ نہ کہے۔ اور دن کا وقت ہے، آپ اتر آئیں اور صاف صفائی کی اور غسل کیا، آپ سونے لگے، تھوڑی اونودگی آئی۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اپنی رفیق حیات کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ابھی اونودگی طاری ہوئی، اور اللہ کے رسول خواب میں آ کے کہتے ہیں عثمان تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ یہاں افطار نہیں کرنا ہے، روزہ اوپر آ کے ہمارے ساتھ افطار کرنی ہے، روزے کو ہمارے ساتھ افطار کریں۔ بس میں سمجھ گیا کہ آج شہادت ہو جائے گی۔ جب بھوک لگتی تھی تو نماز پڑھتے، جب پیاس لگتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کہتے ہیں عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، بڑی پیاس لگی ہے، قرآن پاک کو اٹھا کے تلاوت شروع کی۔ اتنے میں تخریب کار سازشیوں نے، ایک بندہ اندر آیا اور خنجر ہاتھ میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بینی و بینکا کتاب اللہ، ہو اللہ کے دشمن کیا کر رہا ہے، میرے اور تیرے درمیان اللہ کا کتاب قرآن پڑھا ہے۔ لیکن اس نے ایک بھی نہیں سنی اور حضرت عثمان کے سینے میں خنجر ڈال دیا اور ٹوٹل 9 وار آپ پہ کر دیے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے جب خنجر باہر نکالتے ہیں تو آپ کے خون کا فوارہ قرآن کے اوراق میں محفوظ ہو گیا۔
قرآن کی اس آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کی طرف سے ان کے لیے اللہ کافی ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ رب العالمین سمیع سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے. اس آیت پہ آج تک برٹش کے اس میوزیم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خون کا پوارہ جو قرآن کی اس آیت پہ پڑا ہے وہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اتنی آسانیوں سے یہ دین ہم تک آ پہنچا ہے. اور یہ بات یاد رکھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عساکر تاریخ میں لکھتے ہیں، ان الاسلام کان فی حصن حصین وانہم سلموا فی الاسلام سلمة بقتل عثمان لا تصد اليوم القیامت وان اہل المدینة کانت فیہم الخلافة فاخرجوها ولم تعد فیہم. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الاسلام کان فی حصن حصین، اسلام ایک مضبوط قلعے کے اندر تھا، لیکن آج حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وہ مضبوط قلعہ ٹوٹ چکا ہے. اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے جو تلوار آج نیام سے باہر نکل آئی ہے، یہ تلوار قیامت تک نیام کے اندر نہیں جائے گی. یہ جو نیام سے باہر تلوار نکل آئی یہ قیامت تک نیام کے اندر نہیں جانے والی. وَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ سن لیجئے، اہل مدینہ والوں کے اندر خلافت تھی، لیکن حضرت عثمان کے قتل کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے خلافت چلی گئی جو آئندہ واپس نہیں آئے گی. ظالموں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں اور امام نووی اس کی شرح میں ذکر کرتے ہیں، وَلَمْ يُشَارِكْ فِي قَتْلِهِ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک بھی صحابی شریک نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ بھی شریک تھے، فرماتے ہیں یہ بات جھوٹ ہے، یہ سارے سازشی تھے، غدار تھے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کرتے ہیں، وَأَمَّا مَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ النَّاسِ من ان بعض الصحابة اسلمه ورضي بقتله فهذا لا يصح عن احد من الصحابة بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ تھے جو حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات انہوں نے شہید کرنے کے لیے پیش کیا ہے اور حضرت عثمان کی شہادت پہ وہ راضی تھے. فرماتے ہیں لا یصح، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ان احد من الصحابۃ، کوئی ایک صحابی بھی حضرت عثمان کے قتل میں شریک نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں بل کلہم کرہہ، بلکہ سب نے اسے برا جانا ہے. سب نے کیا جانا ہے؟ برا مانا ہے. وَمَقَّتَهُ، اور سب نے اس کی، یعنی آج ہم کہتے ہیں مذمت کی ہے، سب نے اس کی مذمت کی ہے. وَسَبَّ مَنْ فَعَلَهُ، اور سارے صحابہ کرام نے جن سازشیوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، سارے صحابہ کرام نے سبّہُ، ان سب سازشیوں کو برا بھلا کہا ہے، سب سازشیوں پہ لعن طعن کر دیے.
جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو کیا کہتے پتہ ہے؟ کسی نے کہا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی لعن طعن کرتی ہے ان پہ اور بڑی غمزدہ ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جیسے ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان پہ لعنت بیچتی ہیں، میں علی المرتضیٰ بھی اسی کی طرح قاتلین عثمان پہ لعنت بیچتا ہوں۔ 18 ذی الحجہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کی گزارش پہ آپ کے سامنے ایک اور بات بھی کہہ دیتا ہوں۔ بلال نے چونکہ مجھے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ آپ یہ بھی کہیں تو ماشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 شادیاں آپ نے کی ہیں، 8 شادیاں کی، اور 5 شادیوں سے اللہ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 بیٹے عطا کیے، اور 9 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت ابان ابن عثمان ہے۔ حضرت ابان یہ مدینہ کے بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور میرے باپ نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو بھی بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو بھی صبح یہ دعا پڑھے گا شام تک وہ ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک ہر قسم کی پریشانی مصیبت و بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اور پھر جب یہ کافی ضعیف ہوئے حضرت ابان، تو یہ جب انہیں پالج ہو گئے تو سب ساتھیوں کو بلائے اور کہنے لگے میں جو روایت بیان کرتا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اللہ نے اپنی تقدیر پوری کرنی تھی، آج جو مجھے پالج کا اٹیک ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج صبح میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا ہوں۔ اللہ نے اپنی تقدیر پوری کرنی تھی تو میں دعا بھول گیا، مجھے پالج کا اٹیک ہوا، اس سے پہلے کوئی نقصان کوئی ضرر مجھے نہیں ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے دلی الفت اور محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔